اچھا، تو آج کا موضوع ہے تاریخ، اور میرا پہلا سوال یہی ہے کہ تاریخ کو آخر دیکھنا کیسے چاہیے؟ کیا یہ صرف بادشاہوں، جنگوں اور سلطنتوں کے عروج و زوال کی کہانیاں ہیں، یا اس میں ہمارے لیے کوئی گہرا، کوئی ذاتی سبق بھی پوشیدہ ہے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے، اور ہمارے آج کے ماخذ کے مطابق اس کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ تاریخ کو دیکھ کس زاویے سے رہے ہیں۔ اچھا۔ جی، مصنف کہتے ہیں کہ تاریخ کو دیکھنے کے دو بالکل مختلف انداز ہیں۔ ایک ہے تماشائی کا انداز، جو واقعات کو ایک فلم کی طرح دیکھتا ہے اور بس۔ اور دوسرا ہے عبرت اور سبق حاصل کرنے والے کا۔ ماخذ یہ نقطہ اٹھاتا ہے کہ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے تاریخ محض ماضی کی داستان نہیں رہتی، بلکہ ایک آئینہ بن جاتی ہے۔ بالکل، ایک آئینے جس میں حال اور مستقبل کے عکس نظر آتے ہیں۔ وہ پھر واقعات سے اخلاقی سبق لیتا ہے۔ اور آج ہم اسی نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک گہری چھان بین کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس مولانا سید ابو العلا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم کے کچھ حصے ہیں۔ جی، ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس کتاب کے مطابق تاریخ سے سبق سیکھنے کے اصول کیا ہیں، اور پھر ہم ان اصولوں کو انسانی تاریخ کی سب سے قدیم کہانیوں میں سے ایک پر لاگو کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور عظیم طوفان کا واقعہ۔ جی، اور اس میں کچھ ایسی تفصیلات ہیں جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے نئی اور حیران کن بھی ہوں۔ اچھا، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ کتاب اس نظریے سے شروع ہوتی ہے کہ تاریخ میں ایک مستقل نمونہ، ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ جی، خاص طور پہ جب بات پیغمبروں اور ان کی قوموں کی ہو۔ جب بھی کسی قوم کی اصلاح کے لیے کوئی نبی بھیجا گیا تو وہ کوئی باہر کا آدمی نہیں ہوتا تھا، بلکہ انہی میں سے ایک فرد ہوتا تھا۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ حضرت موسیٰ ہوں، عیسیٰ، ابراہیم یا نوح علیہ السلام، یہ سب اپنی ہی بستیوں کے، اپنے ہی لوگوں کے درمیان پلے بڑے تھے۔ صحیح۔ اور مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جن قوموں نے ان پیغمبروں کی دعوت کو اپنی انا، تکبر یا مفادات کی وجہ سے ٹھکرا دیا، ان کا انجام ہمیشہ تباہی ہوا۔ جیسے قوم عاد، سمود وغیرہ؟ جی، کتاب مثالیں دیتی ہے، جیسے قوم عاد جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتی تھی، قوم سمود جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، اور اصحاب الایکہ جو تجارت میں بے ایمانی کرتے تھے۔ درست۔ ماخذ کہتا ہے کہ ان سب کے آثار آج بھی عرب کی سرزمین پر موجود ہیں، اور ایک کھلا سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ان میں کوئی سبق نہیں؟ یہاں ایک بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ ان قوموں کی تباہی کی وجہ صرف پیغمبر کا انکار نہیں تھا، کتاب اس کی جڑ میں جاتی ہے۔ جی، مصنف کے مطابق جب اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، دولت، طاقت، خوشحالی، تو وہ اسی خوشحالی کے نشے میں مست ہو کر زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ فساد کیا تھا۔ یہ صرف چوری یا قتل نہیں تھا۔ ماخذ کے مطابق یہ ایک سماجی بگاڑ تھا، ایک سسٹمک کرپشن۔ اچھا، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ مطلب یہ کہ طاقتور طبقے نے مذہب اور رسم و رواج کو استعمال کر کے ایک ایسا نظام بنا دیا تھا جہاں انصاف صرف امیروں کے لیے تھا، جہاں غریبوں کا استحصال معمول بن چکا تھا، اور جہاں بے حیائی کو سماجی رتبے کی علامت سمجھا جانے لگا تھا۔ یعنی معاشرے کا ضمیر ہی بگڑ گیا تھا۔ بالکل، یا تو ان میں برائی سے روکنے والے نیک لوگ باقی ہی نہیں رہے، یا اگر کچھ تھے بھی تو ان کی آواز اتنی کمزور اور بے اثر ہو چکی تھی کہ معاشرے کی اجتماعی سوچ پر کوئی فرق نہیں ڈال سکی۔ اور یہی وہ آخری نقطہ ہوتا ہے۔ جی، یہی وہ آخری نقطہ ہوتا ہے جب کوئی قوم اللہ کے غضب کی مستحق بنتی ہے۔ اسی سلسلے میں ماخذ نشانیوں کی دو اقسام کا ذکر کرتا ہے۔ ایک وہ ہیں جو کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، سورج، چاند، ستارے۔ جی، زندگی اور موت، جنہیں دیکھ کر ایک عقل مند شخص خود حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور دوسری قسم کی نشانیاں؟ دوسری قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو خاص طور پر کچھ قوموں کو دکھائی گئیں جب وہ سرکشی کی حد پار کر گئیں، جیسے فرعون نے دیکھیں یا قوم نوح اور قوم لوط نے دیکھیں۔ تو کتاب دراصل کفار مکہ سے یہ سوال کر رہی ہے۔ جی، ان کے تناظر میں یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ تم کون سی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا کائنات کی نشانیوں سے سبق سیکھو گے، یا اس بات کا انتظار کرو گے کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے جو پچھلی قوموں پر آیا تھا؟ مطلب مصنف کا موقف یہ ہے کہ ہر دور میں حق کو قبول کرنے اور رد کرنے والوں کے رویے، ان کے دلائل اور ان کی نفسیات ایک جیسی ہی رہی ہیں۔ بالکل وہی۔
اچھا، تو تاریخ کا ایک اصول یہ ہے کہ قومیں اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثال ہے؟ جی، اور اسی لیے ماخذ ہمیں انسانی تاریخ کے بالکل آغاز میں لے جاتا ہے، ایک ایسی کہانی کی طرف جو ہم سب نے سنی ہے لیکن شاید اس کی گہرائی کو کبھی اس طرح نہیں سمجھا۔ حضرت نوح اور عظیم طوفان۔ اور یہاں پر ماخذ ایک بہت ہی زبردست نقطہ اٹھاتا ہے۔ جی ہاں، وہ یہ کہ ہم اکثر طوفان نوح کو ایک مذہبی یا علاقائی واقعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ یہ ایک عالمی انسانی یادداشت ہے۔ یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یونان، مصر، ہندوستان، چین، برما، یہاں تک کہ آسٹریلیا کے قدیم باشندوں اور امریکہ کے ریڈ انڈین قبائل تک کی روایات میں۔ ایک منٹ، امریکہ اور آسٹریلیا میں بھی؟ جی، ان کی روایات میں بھی ایک عظیم طوفان اور ایک کشتی میں بچ جانے والے انسان کی کہانی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مصنف اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ قصہ اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب شاید پوری انسانی نسل کسی ایک ہی خطے میں آباد تھی۔ اچھا۔ اور جب وہ وہاں سے نکل کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی تو یہ عظیم واقعہ ایک مشترکہ یادداشت کے طور پہ ان کے ساتھ سفر کرتا گیا۔ اور وقت کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی گئیں؟ بالکل، وقت کے ساتھ اصل حقیقت پر ہر قوم نے اپنے تخیل کے مطابق رنگ چڑھا دیا، لیکن کہانی کا مرکزی خیال، ایک طوفان، ایک عذاب اور چند لوگوں کا بچ جانا، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو حضرت نوح کی اس قوم کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ کیا وہ خدا کے وجود سے ہی انکاری تھے؟ مطلب دہریے تھے؟ نہیں، کتاب اس بات کو بہت واضح کرتی ہے۔ وہ خدا کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کی بنیادی گمراہی شرک تھی۔ شرک؟ جی، یعنی اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو بھی خدائی میں شریک سمجھنا، ان کی عبادت کرنا اور انہیں مشکل کشا ماننا۔ ایک منٹ، یہاں میں روکنا چاہوں گی۔ عام طور پر ہم شرک کو صرف ایک مذہبی یا عقیدے کا مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ اس ایک عقیدے نے پورے معاشرے کا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ تباہ کر دیا۔ یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مصنف کے مطابق اسی ایک بنیادی گمراہی سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوئیں۔ جب قوم نے کچھ بزرگوں کو خدا اور انسان کے بیچ وسیلہ بنا لیا نا، جی، تو معاشرے میں ایک خاص مذہبی اور سیاسی طبقہ پیدا ہو گیا۔ یہ سردار اور پیشوا تھے جنہوں نے عوام کو یہ باور کرایا کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ صرف ان کے ذریعے ہے۔ اچھا، تو انہوں نے اختیارات پر قبضہ کر لیا۔ بالکل، اور اسی شرک کی بنیاد پر انسانوں میں اونچ نیچ کی تقسیم پیدا ہوئی، کچھ خاندان مقدس اور اعلیٰ اور باقی کمتر۔ اور جب ایک طبقہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے لگے تو پھر ظلم، بے انصافی اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے۔ تو اخلاقی حدود پامال ہو گئیں۔ جی، اس طرح پامال ہوئیں کہ انسانیت کی جڑیں کھوکھلی ہو گئیں۔ اور جب حضرت نوح نے انہیں اس بگاڑ پر سمجھانے کی کوشش کی تو ان سرداروں کے دلائل بھی بڑے عجیب تھے۔ جی، ماخذ میں قرآن کی آیات کا حوالہ دے کر ان کے دلائل کو ایک ایک کر کے بیان کیا گیا ہے، اور وہ آج بھی بہت متعلقہ لگتے ہیں۔ پہلا اعتراض کیا تھا؟ پہلا اعتراض، یہ تو تمہیں جیسا ایک انسان ہے، یعنی ایڈ ہومینم حملہ۔ پیغام کو چھوڑو، پیغام لانے والے کی ذات پر حملہ کرو۔ بھلا ایک عام انسان پر وہی کیسے آ سکتی ہے؟ صحیح۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر اس کی بات میں کوئی وزن ہوتا تو قوم کے بڑے لوگ جو ہم ہیں وہ پہلے ہی مان لاتے۔ یہ دلیل تو آج بھی دی جاتی ہے۔ بالکل، یہ سٹیٹس کو کا دفاع ہے کہ اگر یہ نظریہ صحیح ہوتا تو بڑے بڑے دانشور اور امیر لوگ اسے مان نہ چکے ہوتے۔ جی، اور تیسرا الزام تھا، یہ شخص تو تم پر اپنی سرداری جمانا چاہتا ہے، یعنی اس کی نیت پر شک کرو۔ یہ اصلاح نہیں چاہتا، یہ اقتدار چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت پرانا سیاسی حربہ ہے۔ اور پھر جب کوئی دلیل کام نہ آئی تو آخری حربہ استعمال کیا، اس پر کسی جن کا سایہ ہے، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ کردار کشی کی انتہا۔ یعنی وہی پرانے حربے جو آج بھی استعمال ہوتے ہیں، ذاتی حملے، سٹیٹس کی دھونس، نیت پر شک اور آخر میں پاگل قرار دے دینا۔ جی، تو جب 950 سال جو قرآن میں ذکر ہے، ایک طویل عرصہ یہ سب چلتا رہا اور چند لوگوں کے سوا کوئی سنوائی نہیں ہوئی، تو پھر ظاہر ہے قدرت کا قانون حرکت میں آیا۔ جی، جب حضرت نوح اپنی قوم سے مکمل طور پر مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اب ان کا فیصلہ کر دے، اور پھر
طوفان کا عذاب آیا۔ قرآن کے مطابق اس کی ابتدا ایک خاص تنور سے ہوئی جہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جی، یہ ایک نشانی تھی۔ پھر آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور دوسری طرف زمین سے بھی جگہ جگہ چشمے ابلنے لگے۔ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ماخذ نے بھی بحث کی ہے۔ کیا یہ طوفان پوری دنیا میں آیا تھا؟ عام خیال تو یہی ہے۔ جی، جو اکثر اسرائیلی روایات سے آیا ہے کہ یہ ایک عالمی طوفان تھا، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ بات کہیں بھی واضح طور پر نہیں کہی گئی۔ اچھا؟ قرآن یہ ضرور کہتا ہے کہ بعد کی انسانی نسل انہی لوگوں سے چلی جو کشتی میں بچا لیے گئے تھے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ طوفان پوری دنیا میں آیا ہو۔ تو پھر دوسری کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کتاب یہ امکان پیش کرتی ہے کہ اس وقت انسانی آبادی شاید صرف اسی ایک خطے تک محدود ہو جہاں طوفان آیا تھا، اور چونکہ اس خطے کے تمام لوگ یا تو غرق ہو گئے یا کشتی میں سوار، اس لیے بعد کی نسل انہی سے چلی۔ اس نظریے کو دو چیزوں سے تقویت ملتی ہے۔ ایک تو وہی بات کہ دنیا کی اکثر قوموں میں اس طوفان کی روایت کا پایا جانا، اور دوسرا یہ کہ جدید تاریخی اور ارضیاتی شواہد عراق اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ایک بہت بڑے تباہ کن سیلاب کا ثبوت تو دیتے ہیں، لیکن کسی ایسے عالمی طوفان کا نہیں جس نے پوری زمین کو ڈھانپ لیا ہو۔ اور اب اس واقعے کا وہ حصہ آتا ہے جو میرے لیے سب سے حیران کن تھا۔ کشتی کے بارے میں ٹھوس تاریخی حوالے ہیں۔ قرآن کے مطابق کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہری۔ جی، بائبل میں اس جگہ کا نام ارارات بتایا گیا ہے، لیکن جودی بھی اسی ارارات کے پہاڑی سلسلے کا حصہ ہے جو آج بھی ترکی اور عراق کی سرحد کے قریب اسی نام سے مشہور ہے۔ صحیح۔ ماخوذ اس حوالے سے کچھ بہت ہی دلچسپ غیر مذہبی تاریخی روایات کا ذکر کرتا ہے جو قرآن کے نزول سے صدیاں پرانی ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ مثلاً حضرت عیسیٰ سے تقریباً 250 برس پہلے بابل کے ایک مذہبی پیشوا اور مورخ بیروسس نے اپنے ملک کی جو تاریخ لکھی اس میں اس نے طوفان کا ذکر کیا اور کشتی کے ٹھہرنے کا مقام جودی ہی بتایا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی قرآن کے نزول سے بھی پہلے؟ جی، صدیوں پہلے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ارسطو کے ایک شاگرد نے بھی اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ روایت اس خطے میں قرآن سے بہت پہلے سے مشہور و معروف تھی۔ یہ تو واقعی ایک ٹھوس بات ہے، یعنی یہ صرف مذہبی عقیدہ نہیں بلکہ قدیم تاریخ کا حصہ ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک روایت کا ذکر ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ عراق میں قدیم زمانے میں لوگوں کے پاس اس کشتی کی لکڑی کے ٹکڑے محفوظ تھے۔ لکڑی کے ٹکڑے؟ جی، اور یہ روایت اتنی عام تھی کہ کہا جاتا تھا کہ لوگ انہیں بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ کیا ماخذ اس روایت کی کوئی سند یا ثبوت پیش کرتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور قصے کہانیوں جیسا بھی لگ سکتا ہے۔ مصنف اسے ایک قدیم روایت کے طور پر ہی پیش کرتے ہیں جس کا ذکر بیروسس جیسے مورخین نے کیا ہے۔ وہ اسے ایک ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش نہیں کر رہے بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس واقعے کے اثرات اس خطے کی تہذیب میں کتنی گہرائی تک موجود تھے۔ اچھا۔ کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے جب شمالی عراق کا علاقہ فتح کیا تو وہاں کے لوگوں نے کوہ جودی پر اس کشتی کی باقیات کو دیکھا تھا۔ اور آج کل بھی تو کچھ خبریں آتی رہتی ہیں۔ جی، آج کے دور میں بھی کوہ ارارات پر وقتاً فوقتاً ایک کشتی نما چیز دیکھے جانے کی اطلاعات آتی رہتی ہیں جس کی تلاش کے لیے کئی مہمات بھیجی جا چکی ہیں۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اس ساری بحث کو سمیٹیں تو اس ماخذ کی روشنی میں تاریخ بے ترتیب واقعات کا مجموعہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے پیچھے ایک اخلاقی قانون کام کر رہا ہے۔ حضرت نوح جیسی کہانیاں صرف بچوں کو سنانے والی داستانیں نہیں ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ ایمان، اخلاقی بگاڑ اور اس کے نتائج کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرنے والی تاریخی کیس اسٹڈیز ہیں۔ بالکل۔ اور گفتگو کا اختتام میں اس ایک نقطے پر کرنا چاہوں گا جو ان روایت سے ابھرتا ہے۔ ذرا سوچئے۔ جی؟ ماخذ میں ذکر ہے کہ لوگ کشتی کے ٹکڑوں کو شفا کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ کیا؟ جب عبرت اور نجات کی کوئی نشانی، جیسے کہ وہ کشتی محض ایک مقدس شے یا تبرک میں بدل جائے جس سے مادی فوائد حاصل کیے جائیں، تو کیا اس سے کہانی کا اصل سبق پسے پشت نہیں چلا جاتا؟ یعنی شے پر توجہ کہانی کے اخلاقی پیغام کو دھندلا دیتی ہے؟ جی، یہ سوال صرف اس کشتی کے بارے میں نہیں بلکہ ہر اس نشانی کے بارے میں ہے جسے تاریخ ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔